السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الصافات، سبق نمبر 236، آیت نمبر 1 سے 74 تک، لیسن نمبر 236، آیت نمبر 1 to 74۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صفیں باندھنے والوں کی، صف در صف، قطار در قطار۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ۔ فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو، قرآن کو۔ ان الہکم، بے شک الہ تمہارا، لواحد، البتہ ایک ہی ہے، رب السماوات، رب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب مشرقوں کا۔ انا، بے شک ہم نے، زینا، خوبصورت بنایا ہم نے، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے، تاروں کی زینت سے، وحفظا، اور حفاظت کا ذریعہ، من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے، مارد، سرکش۔ لا یسمعون، نہیں کان لگا کر سن سکتے، الی الملأ الاعلی، طرف بلند جماعت کے، ملا سرداروں کی جماعت، الاعلی بلند، ویقذفون، اور ہانکے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحورن، سخت ذلت کے ساتھ، یا بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، واصب، پیہم، مسلسل، الا، مگر، من، جو کوئی، خطف، اچک لے گیا، الخطفۃ، اچک لے جانا، فأتبعہ، تو پیچھا کیا اس کا، شہاب ثاقب، روشن تارے نے، شہاب ثاقب نے، فاستفتہم، پس پوچھ لو ان سے، اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، ام من خلقنا، یا جس چیز کو پیدا کیا ہم نے، انا خلقناہم، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو، من طین لازب، چپکتی مٹی سے، لیس دار گارے سے، بل عجبتا، بلکہ تم حیران ہو، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون، نہیں نصیحت پکڑتے،
وَإِذَا رَأَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں آیتن کوئی نشانی یستسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں وقالو اور کہتے ہیں ان ھذا نہیں یہ الا مگر سحر ایک جادو ہے مبین کھلم کھلا اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا اور ہم ہوں گے ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں اِنَّا کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں او آباؤنا کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد الاولون پہلے قل کہہ دیجئے نعم ہاں وانتم داخرون اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو فإنما تو بے شک ہیا وہ زجرۃ واحدۃ ایک ہی ڈانٹ ہوگی فإذا ہم تو جب وہ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے وقالو اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر ھذا یوم الدین یہ ہے دن جزا سزا کا ھذا یوم الفصل یہ ہے دن فیصلے کا الذی وہ جو کنتم تھے تم بہی اس کو تکذبون تم جھٹلایا کرتے احشروا گھیر لاؤ الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا وازواجہم اور ان کی بیویوں کو یا ان کے ساتھیوں کو وما کانوا یعبدون اور جن کی تھے وہ عبادت کرتے من دون اللہ اللہ کے سوا فاہدوہم پس راہ دکھاؤ ان کو الی صراط الجحیم طرف جہنم کے راستے کے وقفوہم اور ٹھہراؤ ان کو انہم مسئولون بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں ما لکم کیا ہے تم کو لا تناصرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو بلکہ ہم وہ الیوم آج کے دن مستسلمون فرما بردار ہیں وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے بعضهم ان میں سے بعض علی بعض بعض پر یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے قالو کہیں گے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تأتوننا آتے تم ہمارے پاس
عن الیمین دائیں جانب سے، قالو وہ کہیں گے، بل لم تکونوا بلکہ نہ تھے تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وما کان لنا اور نہ تھا ہمارے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، بل کنتم بلکہ تھے تم، قومن ایک قوم، طاغین سرکش، فحق تو سچی ہو گئی، علینا ہم پر، قول ربنا ہمارے رب کی بات، انا بے شک ہم، لذائقون البتہ چکھنے والے ہیں، فاغویناکم تو بہکایا ہم نے تم کو، انا کننا غاوین بے شک ہم تھے ہم ہی بہکے ہوئے، فانہم تو بے شک وہ، یومئذ اس دن، فی العذاب عذاب میں، مشترکون مشترک ہوں گے، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین ساتھ مجرموں کے، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، اذا قیل لہم جب کہا گیا ان سے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور وہ کہتے، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَتَارِکُو البتہ چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا اپنے الہوں کو، لشاعر مجنون شاعر مجنون کے لیے، بل جاء بالحق بلکہ وہ لایا حق کو، وصدق اور اس نے تصدیق کی، المرسلین رسولوں کی، انکم بے شک تم، لذائقو البتہ چکھنے والے ہو، العذاب العلیم دردناک عذاب، وما تجزون اور نہیں تم بدلہ دیے جاتے، الا ما کنتم تعملون مگر جو تھے تم عمل کرتے، الا مگر عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین چنے ہوئے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، رزق معلوم معلوم رزق ہے، فواکہ پھل ہیں، وہم مکرمون اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہیں، یطاف علیہم پھرائے جائیں گے ان پر، بکأس ساغر،
من معین شراب کے چشموں سے، بیضاء سفید، ابلیغ چمکتی ہوئی یعنی شراب، لذت لذت کا سبب، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا، خرابی ہوگی، ولا ہم اور نہ وہ، انہا اس سے، ینزفون عقل زائل کیے جائیں گے، وَإِنَّهُمْ اور ان کے پاس، قاصرات نیچی رکھنے والیاں، الطرف نگاہیں، عین خوبصورت آنکھوں والیاں، کأنہن گویا کہ وہ، بید انڈے ہیں، مکنون چھپا کے رکھے گئے، فاقبل تو متوجہ ہوگا، بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، قال قائل منہم کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ہم نشین تھا، دوست تھا، یقولو وہ کہتا تھا، اِنَّکَ کیا بے شک تم، لمن المصدقین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَدِینُون البتہ جزا دیے جانے والے ہیں، قال اس نے کہا، هل انتم کیا تم، مطلعون مطلع ہونے والے ہو، جاننا چاہتے ہو، جھانکنا چاہتے ہو، اطلاع پانے والے ہو، لفظی معنی ہے جھانکنے والے ہو، فاطلع تو وہ جھانکے گا، فرآہ تو دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں، قال بولے گا کہے گا، تاللہ قسم اللہ کی، ان کتا بے شک قریب تھا، لتردینی البتہ تو ہلاکت میں ڈالتا مجھ کو، تباہ کر دیتا مجھ کو، ولولا نعمت ربی اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، لکنت من المحضرین البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے، افما نحن بمیتین کیا بھلا ہم نہیں ہیں مرنے والے، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، ان ھذا بے شک یہ، لہو الفوز العظیم البتہ کامیابی ہے بہت بڑی، لمثل ھذا اس جیسی کے لیے یعنی ایسی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، نزلاً مہمانی میں، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت،
انا جعلناہا، بے شک بنایا ہم نے اس کو، فتنتن، فتنہ، للظالمین، ظالموں کے لیے، انہا، بے شک وہ، شجرتن، ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں، تہ میں، طلعھا، خوشہ اس کا، کأنہ، گویا کہ وہ، رؤوس الشیاطین، سر ہیں شیطانوں کے، فإنہم، پس بے شک وہ، لآکلون منہا، البتہ کھانے والے ہیں اس سے، فمالئون منہا، پھر بھرنے والے ہیں اس سے، البطون، پیٹوں کو، ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا، اس پر، لشوبن، البتہ ملاوٹ ہوگی، من حمیم، کھولتے پانی سے، ثم، پھر، ان، بے شک، مرجعہم، ان کا لوٹنا، واپسی، لإلی الجحیم، البتہ جہنم کی طرف ہوگی، انہم، بے شک وہ یا انہوں نے، الفوا آباءہم، پایا اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، بھٹکا ہوا، فہم، تو وہ، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، یہرعون، دوڑے جاتے ہیں، وَلَقَدْ ضَلَّ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر الاولین، بہت سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فیہم، ان میں، منذرین، ڈرانے والوں کو، فانظر، تو دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، المنذرین، ڈرائے جانے والوں کا، اللہ، مگر، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، چنے ہوئے۔ اس سورت کے 5 رکوع ہیں، 182 آیات ہیں، 860 کلمات ہیں اور 3826 حروف ہیں۔ یہ سورت مکی دور کے درمیانی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، اور اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہیں زبردستی جھکا دیا جائے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے سورت فاطر کے آغاز میں بھی فرشتوں کا ذکر تھا، اور سورت فاطر کو تو کہا بھی سورت الملائکہ جاتا ہے، تو اس سورت کا پیغام بھی یہی تھا اور اس سورت کا بھی یہی۔ تو قرآن مجید میں جن سورتوں کے آغاز میں ملائکہ کا ذکر ہے، ان کا مرکزی مضمون اللہ کی فرما برداری اور تابعداری کرنا ہے، کیونکہ ملائکہ کمپلیٹ سبمیشن، پوری تابعداری اور فرما برداری کا ایک سمبل ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہیں، صفیں باندھنا۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی۔ واو یہاں قسم کے لیے ہے، اور قسم تاکید کے لیے آتی ہے۔ صافات، صاد فے سے ہے، صف سے، اور صف کے 2 معنی ہیں، ایک تو لائن بنانا، صف بنانا، ایک لکیر پر ترتیب سے کھڑے ہونا، اور دوسرا معنی ہے پر کھولنا۔
یا پرا باندھنا جس کو کہتے ہیں، اور صفن پھر اسی سے مصدر ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے ہیں، جیسے صفیں باندھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ہمیں سب لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی بنائی گئی ہیں، یعنی نماز میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو کر بالکل اسٹریٹ لائن بنائی جاتی ہے، تو اس صف کو فرشتوں کی صف سے تشبیہ دی گئی۔ اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور تیسرے یہ کہ پانی نہ ملنے پر زمین کی مٹی وضو کے قائم مقام ہے۔ ایک اور موقع پر بھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ صف بنا کر۔ ہم نے کہا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں کہ پہلے اگلی صف برابر ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اس میں گیپس نہیں ہوتے، جگہ خالی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد فوراً اس کے بعد پچھلی صف، اور اس کے بعد پھر صف، اور صفوں کے درمیان بھی بہت لمبے لمبے فاصلے نہیں ہوتے بلکہ صفیں متصل ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی بہترین پریڈ کا منظر اپنے ذہن میں لائیے جہاں پر ایک بڑے ہجوم نے صفیں باندھ رکھی ہوں، ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ اکٹھے قدم اٹھتے ہوں، اکٹھے رکھے جاتے ہوں اور ترتیب سے چلتے ہوں، تو فرشتے اپنے رب کے حضور جھمگٹے میں یا ہجوم میں یا بے ترتیبی سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اس کا حکم سننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مکمل ڈسپلن کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صف بنانا بیسیکلی امت مسلمہ کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے جو کہ اب ان میں نظر نہیں آتی۔ تو دنیا میں انسانوں سے پہلے کس نے صفیں بنائی؟ فرشتوں نے۔ اور اپنے آپ کو صف میں شامل کرنا، صف میں رکھنا، یہ ڈسپلن کی علامت ہے، اطاعت کی علامت ہے، کیونکہ صف وہی توڑتا ہے یا صف سے لاپرواہی وہی برتتا ہے جس کے اندر تابعداری نہیں ہوتی، جو ہمبل نہیں ہوتا، جو من مانی کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتا ہے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو سورت کا نام بھی صافات ہے، اور فرشتوں کے لیے بھی یہاں صافات کا لفظ آیا۔ اسی سورت میں آگے جا کر آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صفیں باندھنے والے ہیں۔ یعنی ہم کون ہیں، ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں؟ صفیں باندھ کر، صف میں۔ اور اسی طرح اہل ایمان میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ سورۃ الصف میں آتا ہے آیت 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کر، اور ایسی صف گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کھڑے انسان ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک مضبوط دیوار چن دی گئی ہے کہ جس کے اندر کوئی خلل نہیں، کوئی رخنا نہیں، کوئی وہاں سے گھس نہیں سکتا، کوئی خرابی نہیں ڈال سکتا، کوئی اس صف کو توڑ نہیں سکتا۔ اور پھر صف اتحاد کی علامت بھی ہے، مضبوطی کی علامت ہے۔ صف میں روب ہے، بھیڑ میں روب نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کام کے اندر ڈسپلن، ترتیب، ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، اور خاص طور پر جہاں لوگ اکٹھے ہو کر مل کر کوئی کام کریں۔ اور پھر صف کا ایک اور معنی پر پھیلانا، یعنی پر باندھنا گویا اڑنے کے لیے کوئی تیار ہو، یعنی بالکل تیار رہنا، حاضر باش۔ جیسے اڑتے ہوئے پرندوں کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلائے نہیں دیکھا؟ یعنی اڑتے وقت جس طرح ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور بعض اوقات سمیٹ بھی لیتے ہیں،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب پر پھیلاتا ہے تو زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ سارے پر سمیٹ کے ایک جگہ چنمن ہو کے بیٹھا ہو. تو وہ جو پروں کا پھیلانا ہے وہ اڑان کی علامت ہے، ایکٹیو ہونے کی، کام کرنے کی. سورۃ النور میں بھی آتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ کہ پرندے کیا ہیں؟ صفیں باندھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنی صلاۃ اور تسبیح پتا ہے، صرف صف باندھ کے نہیں کھڑے، اپنا کام بھی جانتے ہیں. تو یہاں دوسرا معنی کیا ہے؟ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا کا قسم ہے ان فرشتوں کی جو پر باندھے ہوئے ہیں. پر باندھنے سے مراد اڑنے کو تیار ہیں. گویا بہت توجہ کے ساتھ اللہ کا حکم سنتے ہیں اور جو ہی حکم ملے آن کی آن میں فوراً عمل کرتے ہیں، ہر دم تیار ہیں، کوئی سستی نہیں کرتے اطاعت میں. یہ نہیں کہ بات سن لی اور پھر ٹال مٹول کی اچھا کر لیں گے کبھی. وہ ایسے ہے کہ جیسے اب کوئی پرندہ اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کہ اسی لمحے اڑ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے اڑنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اور یوں اڑ جاتے ہیں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھیے کہ فرشتے بھی بالکل تیار ہے کہ ایک اشارہ ہی چاہیے. جو ہی اشارہ الہی ہوتا ہے وہ فوراً اس حکم کی طرف لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن کرے، اطاعت کے لیے تیار کرے اور اپنی زندگی میں کوئی ترتیب رکھے. کیونکہ صف کس چیز کا سمبل ہے؟ ڈسپلن، آرگنائزیشن اور زندگی میں ترتیب کا. آپ بھی کوئی کام ایفیشنٹلی کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اندر ترتیب ہوتی، آپ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام بھی وقت پہ ہو نہیں سکتا. تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. اور اس کے لیے کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی. اور پھر ان کی قسم کھائی جا رہی ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. پھر ڈانٹنے والے ہیں، ڈانٹنا. لفظی ترجمہ تو ڈانٹنے والیاں بنتا ہے، صفیں باندھنے والیاں بنتا ہے، جو آپ سے بھی بہت قریب معنی ہے. مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور ملائکہ کے لیے یہاں جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ لفظی رعایت کے لیے ہے، ورنہ ملائکہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں نہیں بتایا. وہ اس تقسیم سے بالا تر ہیں. ملائکہ ملائکہ ہیں. پھر ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. اگین فرشتوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ڈانٹنا زجر کہتے ہیں کسی چیز کو ہنکا کے نکالنا اور ڈانٹ کے روک لینا، یعنی یہ بھی ڈسپلن ہی کی علامت ہے. زجر بیسیکلی باروب اور زوردار آواز سے کسی کو کسی بات سے روکنے کے لیے آتا ہے. اب فرشتے کس کو ڈانٹتے ہیں اور کس کو چلاتے ہیں اور کس کو روکتے ہیں؟ تو فرشتوں کے بے شمار کام ہیں، ان کی تفصیل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ہمیں کچھ پتا ہے ان میں سے ایک کام بادلوں کو چلانا ہے. تو بادلوں کو چلاتے وقت فرشتے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹ سے بھی کام لیتے ہیں، اور پھر جہاں روکنا ہوتا ہے تو روک لیتے ہیں. کبھی آپ نے گھوڑا چلاتے ہوئے دیکھا؟ کوئی بگھی جو ہوتی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ جب بھگانا ہوتا ہے اسے گھوڑے کو تو کیا کرتا ہے؟ ڈانٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب روکنا ہوتا ہے تو کھینچ کے روک بھی لیتا ہے. تو اسی طرح فرشتے جب اپنے کام کرتے ہیں تو اس میں جہاں انہیں شدت کی ضرورت ہوتی ہے وہ شدت استعمال کرتے ہیں، جہاں چلانا کسی چیز کو چلاتے ہیں اور جب روکنا ہے تو روکتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ مجرموں کی جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں فرشتے تو اس وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیونکہ مجرموں کی جان آسانی سے نہیں نکلتی تو ان پر اور سختی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ کے ان کی جان نکال کے لے جاتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر جو قبر میں حساب کتاب کے لیے آئیں گے وہ بھی مجرموں کو ڈانٹیں گے. لیکن اس کے برعکس فرشتے اہل ایمان سے، اللہ کے فرما برداروں سے محبت کا معاملہ بھی کرتے ہیں اور آ کر ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری لاتے ہیں اور ان کے مددگار رہتے ہیں
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو یہاں زجر کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرے. فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. پھر تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اور تالیات تلاوت سے ہے، اور ایک معنی ذکر سے قرآن بھی کیا گیا کہ وہ قرآن سنانے والے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام وحی لانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے پاس بھی وحی آئی، جیسے سورۃ المرسلات میں آتا ہے فالملقیات ذکرا عذرا نو نذرا، کہ ذکر کے ڈالنے والے ہیں، کلام نصیحت سنانے والے ہیں. پیغمبروں کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں بھی الہام کرتے ہیں. یہ وحی نہیں ہوتی، آپ علوم القرآن میں پڑھ چکے ہوں گے کہ وحی اور الہام اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے. اس کی تفصیل ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اور اس آیت سے بھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ ان کے دلوں میں ایک حوصلہ اور ایک اطمینان پیدا کرتے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی، کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا سے ایک مراد تو فرشتے لیے گئے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں، کیونکہ وہ اپنے فریضے کی ادائیگی میں انہی چیزوں سے یا انہی صفات سے کام لیتے ہیں. مثلا سیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں، پھر اسی طرح ڈسپلن کے لیے ڈانٹ سے بھی کام لیتے ہیں، اور اسی طرح ذکر یا قرآن پڑھ کے بھی سناتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. ان کی بھی یہ صفات ہیں. کیسے؟ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو صفیں بنا کر، اور پھر پہلے زمانے میں تو گھوڑوں وغیرہ پر یہ سب کام ہوتے تھے، تو ان کو تیز بھگانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، اور عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اکثریت نے اس سے مراد فرشتے لیا ہے، لیکن باقی دو معنی لینے میں بھی مشکل نہیں ہے. تو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. تو یہ تین صفات کا ذکر ہے قسم کھا کر، یعنی قسم کھا کے تین صفات کا ذکر کیا گیا. کس بات پر؟ کیونکہ قسم تو کسی چیز پر کھائی جاتی، کسی بات پہ کھائی جاتی. وہ بات ہے ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہے. کون اس کی گواہی دیتا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں. اہل عرب چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اللہ کا شریک بناتے، تو فرشتوں ہی کی قسم کھا کر، فرشتوں ہی کو گواہ بنا کر ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی. اور کیا کہا گیا کہ فرشتے تمہارے الہ نہیں، وہ تو خود اللہ کے سامنے صفیں باندھے کھڑے، وہ تو خود اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ڈسپلن سے کام لیتے ہیں، وہ تو خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں. تو ان الہکم لواحد. اور اگر علماء مراد ہوں تو ان کی بھی تعلیم اور تعلم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان. ان الہکم لواحد. ان کا پڑھنا پڑھانا بھی اور خود عبادت کرنا بھی اس بات کی علامت ہے، اس بات کے لیے دلیل اور گواہی ہے کہ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے. الہ کا لفظ کس وزن پر ہے؟ الہن، فعال، فعال کا وزن ہے، اور فعال بمعنی مفعول ہے. الہ بمعنی مألوہ ہے، جس کی محبت اور تعظیم سے عبادت کی جائے، یہ معنی ہے. الہ کا کیا معنی؟ الہ بمعنی مألوہ، یعنی فعال مفعول کے وزن میں آ رہا ہے، وہ جس کی تعظیم اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے.
ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ البتہ ایک ہی الہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے ان بھی تاکید کے لیے اور لواحد میں بھی لام تاکید کے لیے، جیسے کہ سورۃ محمد آیت 19 میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ بے شک نہیں کوئی الہ مگر اللہ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، تو الہ بھی وہی ہے. کون ہے وہ الہ؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا. اور رب کا کیا معنی؟ خالق، مالک، مدبر. یہ تین لفظ یاد رکھیں جہاں رب کا لفظ آئے، خالق، مالک، مدبر. رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، اور ان کا مدبر یعنی منتظم اور ان کی پلاننگ کرنے والا بھی وہی ہے. رب السماوات والارض، اور صرف رب السماوات والارض نہیں بلکہ وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے. وہ رب المشارق، اور سارے مشرقوں کا رب وہی ہے. پھر اس کے باہر کیا رہا؟ سب اندر ہی آ گیا نا، آسمان اور زمین اور سارے مشرق. سارے مشرق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر مشرق دوسرے کا مغرب بھی ہے. مثلا یہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ کسی کا مشرق ہے اور دوسرے کے لیے کیا ہے؟ وہ مغرب ہے. کسی اور کا وہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر سال کے ہر دن میں سورج الگ زاویے سے نکلتا ہے، اپنی جگہ بدل دیتا ہے، چاہے ایک تھوڑا سا ایریا کیوں نہ ہو. 60 یا 365 دنوں کا جو مشرق ہے وہ الگ ہے، پھر واپس پلٹتا ہے. اسٹل نہیں ہے، ایک جگہ سے نہیں، ہر روز ایک نئی جگہ سے سورج نکلتا ہے. تو وہ ہر نکلنے والی جگہ کیا ہو گئی؟ مشرق. پھر آپ دیکھیں کہ صرف سورج ہی نہیں نکلتا، اور کیا کیا نکلتا ہے؟ چاند بھی نکلتا ہے. اور کیا چاند وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے؟ نہیں نا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے چاند نکل رہا ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے. تو وہ اس کا مشرق ہو گیا. اب آپ دیکھیے ایک کا مشرق ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے. اور پھر ہمارے لیے مطلب وہ یا نظر آنے کی جگہ وہ ہوتی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں، اور پھر سیارے بھی، اور معلوم نہیں کیا کیا جن کو ہم نہیں جانتے. تو پورا آسمان ہی ایک طرح سے یہ چاروں جو سمتیں ہیں، بیسیکلی آپ دیکھیے پہلے آسمان اوپر اور زمین نیچے کی بات ہے، اور پھر چاروں طرف کے سراؤنڈنگ کی بات ہے. تو وہ ہے رب جس نے آسمان اور زمین اور تمہارے چاروں طرف جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اسی نے بنایا. وہ ہے الہ، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک سجایا ہم نے، زینت دی ہم نے، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب کواکب کی زینت کے ساتھ. کواکب کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی، زینت بخشی. کواکب کس کی جمع ہے؟ کوکب کی، ستارے، سیارے. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کا ذریعہ. کس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا؟ انہی کواکب کو. من کل شیطان، حفاظت کی کس کی؟ آسمان کی. من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے. شیطان شاط یشیط سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور مارد کا لفظ میم رے دال سے ہے. مردو علی النفاق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور شیطان مریدا پڑھ چکے ہیں آپ سرکشی کے معنوں میں. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی ہر شیطان سرکش سے. سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. سورۃ الحجر میں آتا آیت 17 اور 18 میں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ. آسمان کو محفوظ کیوں بنایا اور آسمان کو شیاطین سے کیوں بچایا، اس کی وضاحت کچھ اگلی آیت میں آ رہی ہے. لا يسمعون، نہیں وہ سن سکتے،
اور یسمعون کی بجائے یسمعون کا لفظ آیا ہے جس میں کان لگا کے سننے کا معنی آتا ہے، توجہ سے سننا. الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی تک. ملأ اعلی سے مراد کون ہے؟ فرشتے. وہ فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے. وَيُقْذَفُونَ، اور پھینک کر مارے جاتے ہیں. من کل جانب، ہر طرف سے، یا دھتکارے جاتے ہیں ہر طرف سے. قذف کا معنی ہوتا ہے تیر کو دور پھینکنا. قذف کا کیا معنی ہے؟ تیر کو دور پھینکنا، یعنی ان پر تیر پڑتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے. دحورن، بھگانے کے لیے. شیطان کے لیے پیچھے بھی مدحورا کا لفظ آتا ہے نا، فخرج منہا مذمومن مدحورا. دحرا کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، دور کرنا، بھگانا، ہانکنا. شیطانوں کو آسمان سے دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے مارا جاتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب واصب، عذاب ہے دائمی. ان کے لیے مسلسل ہمیشہ کا عذاب ہے، یعنی وقتی طور پر تو یہ سزا ہے اور اس کے بعد آخرت میں مستقل سزا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. الا، مگر، من خطف الخطفتہ، جس نے اچک لیا، جھپٹ لیا. الخطفتہ، جھپٹنا. خطفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو تیزی سے لے چلنا. جیسے کوا کسی بچے کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز اچک کر لے جائے. اچکنا کس کو کہتے ہیں؟ تیزی سے جھپٹا مار کے لے جانا، جھپٹنا. مگر کوئی اڑتے اڑتے جھپٹ کے کچھ لے کے چلا جائے. فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے. شہابٌ، شعلہ. ثاقب، تیز روشنی والا. ثاقب کا لفظ جو ہے ثا قا با سے ہے. آگ کا روشن ہونا، ستارے کا چمکنا، روشنی کا پوری طرح کسی چیز کے آر پار چلے جانا. اور اس میں تیزی اور سرخی دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. ثقوب، سوراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو ثاقب ایسے روشن ستارے کو کہتے ہیں کہ جس چیز پر اس کی کرنیں پڑیں اس میں چھید کر کے پار گزر جائیں. یعنی کوئی چیز اس کے آگے رکتی نہیں بلکہ اس کو کاٹ کے آگے نکل جاتی ہے. اس کی ریز، اس کی کرنیں اتنی تیز ہوں کہ وہ اس کے پار چلی جائیں. جیسے آپ دیکھیں ایسی ریز جیسے لیزرز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، سامنے کی چیز کو کراس کر کے پار جا کے اپنا عمل کر لیتے ہیں. جیسے سٹون وغیرہ توڑنے کے لیے، کڈنی سٹون کو ختم کرنے کے لیے، یا اور اسی طرح کی آنکھوں کے اندر کی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے ان ریز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بعض ستارے ایسے ہیں کہ وہ بھڑکتے شعلوں کی طرح ہیں اور ان کی روشنی بھی اتنی تیز ہے کہ وہ ایک بلٹ کی طرح ان شیطانوں کو جا کے ہٹ کرتے ہیں اور ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کے وہ لقمہ بن جاتے ہیں جو آسمان سے کچھ باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے کہ آسمان کی حفاظت اور باتیں چرانا اور پھر ان کو مارنا، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ آپ کچھ جانتے بھی ہیں. قرآن پاک میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کہانت کا بہت رواج تھا. کہانت کیا ہوتی؟ کاہن کون ہوتا ہے؟ نجومی، جس کو ہماری زبان نجومی کہتے ہیں. غیب دان، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے اور غیب کی خبریں بتانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عربوں کے ہاں طرح طرح کی برائیاں رائج تھیں، ان میں سے ایک کاہنوں کا غیب دانی کا دعویٰ کرنا اور اس طرح اللہ کے علم میں شریک ہونے کا دعویٰ. اور ان لوگوں کا معاشرے کے اوپر شاعروں کے بعد ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا. یہ لوگ ڈر جاتے تھے، اور جب یہ ایسی پیشن گوئیاں کرتے کہ ان میں سے اگر کوئی بات کا 10واں حصہ بھی سچ نکل آتا تو لوگ اندھا دھند باقی جھوٹ پر بھی ایمان لے آتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا الزام دیا کہ بھی کاہن ہے. شاعر بھی کہا، کاہن بھی کہا. اب بات یہ ہے کہ آپ نہ تو شاعر تھے اور نہ ہی کاہن تھے. اس کی تردید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو آسمان پر سخت پہرے لگا رکھے ہیں، کوئی بھی وہاں جا کر جن، شیطان، غیب کی خبریں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو نہیں اب سن سکتا کہ وہ آ کر کاہنوں کو کچھ بتائے اور اس طرح
کوئی اور غیب دانی کا دعویٰ کرے، یا یہ کہ تمہارے پاس جو وحی آ رہی ہے وہ بالکل پیور اور صاف ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی کوئی مرضی، کوئی باطل آگے پیچھے سے داخل ہی نہیں ہوا. یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ شرح صدر کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم پر ایمان لا سکیں کہ ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے پیور ہے اور یقینی طور پر اللہ ہی کا کلام ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جس نے آسمان و زمین اور مشرقوں کو پیدا کیا، جو مشرقوں کا رب ہے، اسی نے آسمان پر ستارے بنائے، اور ان ستاروں کو ایک طرف تو زینت کا ذریعہ بنایا، دوسری طرف حفاظت کا ذریعہ. ایک اور جگہ پر مسافروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بتایا گیا. اللہ نے ایک ہی چیز سے لوگوں کو کئی طرح کے فائدے پہنچائے، اور یہاں حفاظت میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کس قسم کی حفاظت، کہ شیاطین آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ سورۃ الجن پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا. پہلے تو ہم وہاں جا کے چوری چھپے باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں سن پاتے. یہ سب انتظامات کس کی حفاظت کے لیے کیے گئے؟ اس کلام کی حفاظت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کاہن ان تک اس علم کا پہنچنا براہ راست کسی بھی شیطان کے ذریعے بند کر دیا گیا. تو بیسیکلی اس طرح کی تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جنات تو ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں سن سکتے، کچھ ایسے ہیں کہ جو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں الا من خطف الخطفۃ، جو باذن اللہ کوئی چھوٹی موٹی بات اچک کے لے آئے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جائیں اور کاہنوں کو جھوٹ بتائیں، اور تھوڑی سی کوئی ایسی بات بھی کہ جس سے لوگوں کے عقیدے کا امتحان ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ اس طرح کی غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں، اور لوگ جوک در جوک ان کے پاس جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں کون مرے گا، کون جیے گا، کس کا بیٹا ہوگا، کس کی بیٹی ہوگی، اور بعض اوقات 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات درست بھی نکل آتی ہے. تو یہ اتنا اگر ان کو کچھ پتا چل بھی جاتا ہے تو یہ بھی دراصل اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. اور جن دنوں وہی اتر رہی تھی ان دنوں تو اتنے بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کے اذن سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو بھلے 1% ہی سچ ہو اس میں، تب بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم جا کے ان سے کچھ پوچھیں. کیوں؟ شرک میں شامل ہو جائے. ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ 1% ہے کون سا، دوسرا یہ کہ اگر وہ 1% پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہے وہ سچ جو انہوں نے واقعی سنا تھا اور اللہ نے ان کو سننے دیا تھا، تو بھی ہاروت اور ماروت کے واقعے کو یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا، اور اس کے بعد بھی ایسے تمام علوم جس میں کسی بھی طرح کوئی غیب دانی کا دعویٰ ہو وہ بندوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش. اور شجر ممنوعہ، شجر ممنوعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس درخت کی طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام کے لیے وہ درخت ایک آزمائش تھا کہ جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. تو ہم سب کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ کسی چوری کا پتہ چلانے، کسی جادو کا پتہ چلانے، کسی اور ایسی بات کا جس کا تعلق غیب کے علم سے ہو، کسی کاہن اور کسی نجومی کے پاس جانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، اور نہ ہی جا کر اپنا ایمان خراب کرنا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیسے پتا چلے کہ ہمیں جادو ہے یا نہیں، یا ہم پر کوئی جن ہے یا نہیں؟ تو بات یہ کہ ایسی چیزیں علامات سے پتہ چلنے لگ جاتی ہیں، اور اگر کسی کو بھی کوئی ایسا شبہ ہو کہ غیر معمولی چیزیں وہ دیکھتا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر ایمان خراب کرنے کی بجائے کیا کرے؟ وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اور اس سے پہلے کہ کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو کیا کرنا چاہیے؟ ان صورتوں کو صبح اور شام اور ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے. اور جب یہ صورتیں یعنی معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باقی ساری ایسی یعنی جو استعاذہ کی دعائیں تھیں ان سے ان کو کافی سمجھا، یعنی یہی کافی ہیں اب ہر شر سے بچانے کے لیے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ اور پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تو یہ پڑھ لینا بھی کافی ہے. فاستفتہم، بس پوچھو ان سے، پوچھو، جواب طلبی کرو. استفتاء کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ مانگنا. اور
فتویٰ عام طور پر کسی نئی بات کے بارے میں خبر معلوم کرنا، اور فتح کس کو کہتے ہیں؟ جوان کو کہتے ہیں، نوجوان کو. فاستفتہم کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا جا رہا ہے؟ پوچھئے ان سے. کن سے؟ اہل مکہ سے، ان مخالفین سے. کیا پوچھئے؟ اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں؟ یعنی ان کے جسم بہت مضبوط ہیں، یا ان کی عقل بہت بڑی ہے، یا وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے؟ ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ان کے علاوہ اور مخلوق. کیونکہ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اور ان لوگوں کا حال بھی کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تکبر کا شکار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جا کے پوچھو آخر تمہیں کس چیز کا دھوکا ہے؟ کیا دھوکا ہے تمہیں؟ کس بات کی بڑائی ہے تمہارے دل میں؟ اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ کیا تم زیادہ مضبوط ہو؟ ام من خلقنا، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، جیسے ملائکہ ہیں. اب جبریل امین کے آپ دیکھیے کہ جو پر تھے وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے. کہاں جبریل امین اور کہاں یہ اسی طرح اور مخلوقات، یا پھر زمین و آسمان. جیسے کہ سورۃ غافر میں آتا ہے 57 لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی پیدائش سے، انسانوں کی پیدائش سے. سورۃ نازعات میں آتا ہے اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. اور آسمان کے بعد کیا چیز بڑی ہے؟ یعنی بڑی چیز سے مراد یہ کہ کس چیز کو اللہ نے بہت زبردست طریقے سے بنایا. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. اور اس کے بعد والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. تو یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی جو تم کو نظر آتی ہیں، یہ زیادہ بڑی ہیں یا تم بڑے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ جیسے پیچھے بھی تردید کی گئی نا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کس بات کا تکبر ہے؟ نہ زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم آسمانوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اپنے آپ کو انسان سمجھو. انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو. کس سے؟ من طین، مٹی سے. کیسی مٹی؟ لازب، لیسدار. کیونکہ مٹی کو جو بھگو دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو اس میں سڑاند اور لیس پیدا ہو جاتی ہے، چکنی مٹی. یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح کہ اس کی اوریجن کیا ہے، کس حقیر چیز سے بنا ہے، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بل عجبتا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم تو تعجب کر رہے ہو. ویسخرون، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کس چیز کا؟ پیغمبر تعجب کیوں کر رہے تھے کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ قرآن جیسا کلام ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو پیغمبر ان کے انکار پہ تعجب کر رہے تھے، اور وہ پیغمبر کی دعوت پہ ہنس رہے تھے، پیغمبر کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے تھے. فرمایا ایک طرف یہ تعجب ہے اور دوسری طرف یہ نادانی ہے، یہ نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کتنا شدید انداز ہے. فاستفتہم، پوچھو ان سے ذرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں حکمت اور موعظت سے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے انکار اور ان کی سخریت اور ان کی ہٹ دھرمی پر کبھی ان سے پوچھنا بھی چاہیے. فاستفتہم، انہیں چیلنج بھی کرنا چاہیے. پوچھو ان سے، یہ بتائیں تو صحیح کہ آخر کس لیے یہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں اور کس لیے یہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت پکڑتے ہی نہیں. اذا ذکروا لا یذکرون. واذا رأوا آیۃ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یستسخرون، مذاق اڑانے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے کہا یسخرون اور یہاں فرمایا یستسخرون. تو جتنے حروف کا اضافہ ہوگا اتنا ہی کلام میں کیا ہوگا؟ اور شدت آ جائے گی. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منکرین نے. کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اور یہ تو ہر پیغمبر کے کلام کے لیے کہا گیا. اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں.
یعنی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ تھی ان کی حیرت. اب آباؤنا الاولون، کیا بھلا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، نعم، جی ہاں، وانتم داخرون، اور تم سب ذلیل ہونے والے ہو. کس قدر شدید انداز ہے. یعنی تم اس انکار کے بعد اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتے، جیسے سورۃ النمل میں بھی آتا ہے نا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اب آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں کتنی شدید مخالفت تھی آپ کی، اور اوپر سے ایسی صورتیں، اور وہ صورتیں بھی اللہ اعلان جا کے سنا دو کہ جس میں ان کو چیلنج بھی کرو اور ان سے پوچھو بھی اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دو اور کہو کہ ہاں تم ذلیل ہونے والے ہو. کس قدر مشکل کام ہے، کتنا مشکل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کرنا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. کیا چیز؟ سور کا پھونکا جانا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ صیحۃ واحدہ، اور یہاں کیا ہے؟ زجرۃ واحدہ. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ سوئے ہوئے اٹھ کے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وقالوا، اور وہ کہیں گے، کس سے؟ آپس میں ایک دوسرے سے، یا ویلنا، ہائے بربادی ہماری، ہائے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین، یہ تو یوم الدین آ گیا، ہم تو مانتے نہیں تھے، افسوس، یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، وہی ہمیں دکھا دیا گیا، یہ تو بدلے کا دن ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی کسی کو کسی بڑی آفت سے خبردار کرے. مثلاً یہاں پر تو زیادہ سے زیادہ بڑی آفتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیٹ کا ہو جانا، ہیٹ الرٹ ہونا، یا پھر سخت سردی کا یا برف کا یا سٹارم کا کوئی الرٹ ہو سکتا ہے. اب چلیے اسی کو ہی لے لیجئے. اب مثلاً اگر کوئی کسی کو کہے کہ دیکھو اتنی سخت بارش آنے والی یا ایسا طوفان آنے والا، وہ کہے جاؤ جو تم باتیں ایسی فضول کر رہے ہو، اور پھر وارننگ کو اگنور کر کے سو جائے، اور اتنے میں جو ہونا تھا وہ ہو جائے، اور اس کو کوئی اٹھائے یا خود وہ شور ہنگامے سے اٹھے اور کہے کہ یا ویلنا، یہ تو وہی ہے جس سے ہمیں خبردار کیا گیا تھا، وہ تو ہو گیا، یہ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا. تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. لیکن اگر یہی رویہ آخرت کے ساتھ کوئی انسان کرے کہ نہیں یہ سب جنون ہے، دیوانگی ہے، اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آخرت کی باتیں بتا بتا کے، تو بات یہ ہے کہ جب وہ دن سامنے آئے گا اور یہ قبروں سے سوئے ہوئے ایک ہی ڈانٹ پہ اٹھیں گے تو اس وقت اپنے ہی لیے ہلاکت پکاریں گے. یا ویلنا ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل، اور یوم الدین کون سا دن ہے؟ یوم الفصل، فیصلے کا دن. الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. اب کیا ہے اس دن؟ احشروا، اکٹھا کر لو، جمع کر لو. کس کو؟ الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے، کفر بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان 13، اور البقرہ 254 میں والکافرون هم الظالمون. احشروا الذین ظلموا، سارے اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ دراصل ظالم ہیں، خواہ اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو. ازواج کا لفظ زوج کی جمع اگرچہ عام طور پر شوہر یا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نر اور مادہ کی شکل میں زوج ہو، بلکہ ہم مثل چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، ساتھیوں اور دوستوں کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ویسٹ میں سول میٹ کا ایک کانسیپٹ ہے نا، تب سول میٹ جو ہے وہ کوئی شوہر بیوی نہیں ہو سکتے ضروری طور پر، وہ کوئی بھی دو افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کی آپس میں بہت زیادہ تھنکنگ ملتی ہو، یا انڈرسٹینڈنگ ہو، یا لائکنگ اور ڈس لائکنگ ایک طرح کی ہو، جن کی آپس میں بہت بنتی ہو. تو یہاں دوستی کے معنوں میں ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہے کہ دوست ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی ان کو گمراہی میں کھینچ کے لے جاتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. تو یہاں وہی ساتھی اور وہی بھائی اور وہی دوست، ان کو بھی ساتھ اکٹھا کر لو. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو کون کون اکٹھے ہوئے؟ ظالم، ان کے دوست، احباب، ساتھی، چاہے وہ شوہر بیوی ہو یا کوئی بھی، اور اس کے ساتھ ان کے معبود. ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. پھر کیا کرو اکٹھا کر کے؟
فہدوہم، انہیں رستہ دکھاؤ. ہدایت کا لفظ اگرچہ صحیح طرف لے جانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ اسی طرح طنزیہ انداز ہے جیسے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. تو یہاں فہدوہم سیدھا رستہ دکھانا مراد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جہنم کا رستہ. الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو. اور ہاں ابھی جہنم میں نہیں جانا، ابھی ذرا روکو ان کو. وقفوہم، روکو ان کو. وقف یقف کا لفظ جو ہے لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. وقف کا معنی خود کھڑے ہونا اور کسی کو کھڑا کر دینا، اور قف کا لفظ امر کے لیے آتا ہے. وقفوہم، اور ان کو روکو. کیوں روکو؟ انہم، کیونکہ وہ مسئولون، پوچھے جانے والے ہیں، ان کا ابھی سوال ہوگا، حساب ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حساب اور سوال جواب کہ کوئی کام کیوں کیا تھا اور سخت حساب انسان کے لیے تکلیف کے علاوہ شرمندگی اور رسوائی کی بات بھی ہو جاتا ہے. وقفوہم انہم مسئولون ما لکم، کیا ہے تم کو؟ اکٹھے ہو سارے. دنیا میں تو آپس میں بہت بنتی تھی، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے. تناصرہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ناصرہ سے باب تفاعل. اور قیامت کے دن حساب تو سب کا ہوگا نا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے. کیا؟ ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے. ہاں، امت مسلمہ کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کو روکا بھی نہیں جائے گا، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں بھیج دیا جائے گا. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ تو آج کے دن بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو دنیا میں اکڑتے تھے، بگڑتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، آج جب انہیں وہاں روکا گیا حساب کے لیے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ مستسلمون. مستسلم کا لفظ کس سے ہے؟ اسلام ہی سے ہے، سین لام میم ہی روٹ ہے. وہاں تو وہ سرنڈر کر رہے ہیں، جھکے جا رہے ہیں، فرما بردار بنے ہوئے ہیں. لیکن کیا وہ فرما برداری قابل قبول ہوگی؟ کیا مانی جائے گی کہ ہاں واقعی تم بہت فرما بردار ہو؟ نہیں. تو یہی دراصل سورت کا پیغام ہے کہ لوگوں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب تمہیں سرنڈر کرنا پڑے اور مجبوراً تم جھکو یا تمہیں جھکا دیا جائے، آج جب تمہارے پاس اختیار ہے، آزادی ہے، تو اپنی خوشی اور رضامندی سے اللہ کے آگے جھک جاؤ. تلاوت سنی، اچھا کھینچا گیا ہے نا. یعنی دنیا میں اتنا تکبر، اتنی اکڑ، اور وہاں پر بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے اور ہر بات سننے کو تیار. کیا ہی اچھا ہو اگر انسان اپنی ہستی جان کر اس دنیا میں وہ سب سن لے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، اور مان جائے جو وہ منوانا چاہتا ہے، کیونکہ آج نہیں تو پھر کل ماننا ہی پڑے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپس کے دوست اور مہربان اور ساتھی اب وہاں ایک دوسرے کا کیا حال کرتے ہیں. وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوا یا متوجہ ہوگا، توجہ کرے گا، آگے بڑھے گا، رخ کرے گا. بعضهم، ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر. جب دیکھیں گے کہ اب کوئی بات سنی نہیں جا رہی تو پھر ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوگی. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. اور کس طرح کے سوال؟ کہ آپس کے جھگڑے شروع ہوں گے. قالو، کہیں گے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تأتوننا، آتے ہمارے پاس، عن الیمین، قوت کے ساتھ. یعنی کمزور لوگ اپنے بڑوں سے یا عابد معبودوں سے کیا کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے بگڑے، تم نے ہم کو بٹکایا، تم نے ہمیں قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے رستے پہ لگا لیا. یمین کا لفظ قوت اور طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قسم کھانے کے لیے بھی، کہ تم قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے اور تم نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا. قالو، وہ کہیں گے، کون؟
معبود یا ان کے بڑے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی مومن نہ تھے. یعنی ہمیں کیوں بلیم کرتے ہو، تم تو خود مومن نہ تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور، ہم تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم لوگ سرکش. طاغی کی جمع ہے طاغین، اصل میں طاغون تھا، یعنی تم خود ہی سرکش تھے، ماننے والے نہ تھے. تو اب ہمیں کیوں بلیم کرتے ہو؟ فحق علینا قول ربنا، پس سچی ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی. کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سورۃ صاد آیت 85. فحق علینا قول ربنا، تو حق ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کہ جو نہیں مانے گا اسے سخت سزا کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. انا لذائقون، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں. ذائق چکھنے والا اور ذائقون چکھنے والے. اب تو ہمیں اس سزا کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں، نجات نہیں ہو سکتی. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو بھٹکایا، ہم نے تم کو گمراہ کیا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کیونکہ ہم خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، ہم خود بہکے ہوئے تھے تو ہم نے تم کو بھی بہکا دیا. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس بے شک وہ سب اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ یکے بعد دیگرے وہاں پر سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک کو وہاں پھینک دیا جائے گا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے گی اور وہ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہے گا، لیکن کوئی راستہ نہ پائے گا. اور یاد رکھیے کہ شیطان نے بھی جو دھمکی دی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کا زور کچھ نہیں تھا. یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، تم خود ماننے والے نہ تھے. تو نتیجہ کیا ہے پھر بات کا؟ کہ انسان اگر دنیا میں کبھی یہ محسوس کرے کہ کوئی اس پر ایسا دباؤ ڈال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے قطعاً اس دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کل قیامت کے دن وہ دباؤ رکھنے والا بے زور ہو جائے گا. اس کا دباؤ یہیں تک چلتا ہے، وہاں نہیں چلے گا. وہ ہمیں چھڑا نہیں سکے گا، بچا نہیں سکے گا. تو کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی مجبوری سے اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی نہیں پوچھے گا. آج آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بہانہ کر دیتے ہیں. کیا کریں، پیرنٹس نہیں مانتے، وہ فلاں پسند نہیں کرتا، دوست نہیں مانتے، شوہر نہیں مانتے، معلوم نہیں کون کون نہیں مانتا، اور ہم ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف پیئر پریشر کا شکار ہو کے. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی کسی کو بھی نہیں چھڑا سکے. شیطان بھی کہے گا نا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی، انویٹیشن دیا تھا، سبز باغ دکھایا تھا، اور تم بھول کے آ گئے اس میں، ٹریپ میں، کیونکہ تمہاری اپنی مرضی یہی تھی، تم خود یہی چاہتے تھے. اور دل کو انسان کیا تسلی دیتا ہے، اچھا میں کیا کروں، میں تو نہیں چاہتی یہ کرنا، لیکن اب مجبوری ہے، لوگ کہتے ہیں تو اب کرنا ہی ہے، آخر اس دنیا میں جینا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو دوست بناتا ہے، جس کے رستے پہ ہوتا ہے، جس کے پیچھے جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا. انہم کانوا، بے شک وہ سب تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے. یعنی یہ مجرم کس جرم میں مبتلا تھے؟ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت تعظیم اور محبت کے ساتھ کی جائے. تو یہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے. تکبر کس کا نام ہے؟
تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بطر الحق، حق کا انکار. وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور اپنے آپ کو اپنی عقل پر انحصار کر کے جو سچائی ہے اس کو جھٹلا دینا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں. کون؟ اہل مکہ. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَتَارِکُو، البتہ چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑ دیں، تارکون تھا اصل میں، آلہتنا، اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ، کسی شاعر کی خاطر، مجنون، جو مجنون ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس جھوٹے شاعر یا مجنون کی خاطر ہم اپنے طریقے چھوڑ دیں. اور یہ بات صرف آپ کو نہیں کہی گئی، ہر دور میں کہی گئی. جیسے کہ سورۃ فصلت 43 میں آتا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی کہا گیا، اور اگر پہلے اور اس وقت کہا گیا تو اس کے بعد بھی جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے گا اس کو یہی کہا جائے گا. کریزی پیپل. بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق لایا ہے. وصدق المرسلین، اور سچ کہا سارے رسولوں نے. یہ جنون نہیں، شاعری نہیں، ساحری نہیں، بلکہ حق ہے، سچ ہے. اور جو بھی رسول بتاتے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب، کیونکہ تم نے پیغمبر کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا. وما تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جا رہے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم عمل کرتے رہے ہو. یہ جو بات ہے نا وَيَقُولُونَ، تو اس کو آپ کہیے وہ کہا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا. یعنی وہ کہتے ہیں، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن بیسیکلی قیامت کے دن دنیا کی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ اس وقت تو تم یہ کہتے تھے. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وہ بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کرے گا؟ جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے، جو کچھ وہ کر کے آئے ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، مخلص، ہر کھوٹ ملاوٹ سے پاک، دھوکے بازی، منافقت، ریاکاری سے پاک، مخلص. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، رزق، رزق ہے، معلوم، معلوم. یعنی قیامت کے دن اس عذاب سے کون بچائے جائیں گے؟ مخلص لوگ، چنے ہوئے. یہ کون ہے؟ اصحاب الیمین. جیسے سورۃ المدثر میں آتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. اور جیسے سورۃ العصر میں آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے مخلصین، چنے ہوئے لوگ. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ معلوم رزق ہے. معلوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا پہچانا. معلوم یعنی جس کی مقدار، جس کا رنگ، شکل، سائز، کیفیت معلوم ہے. کیونکہ معلوم چیز کو کھانا آسان ہوتا ہے نا. کوئی بھی غیر معلوم چیز اگر آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے تو خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کیا کرتے ہیں آپ؟ لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو وہاں ایسی چیزیں نہیں دی جائیں گی کہ جس سے انسان اجنبی ہو یا جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو. بعض اوقات ایک چیز ایک قوم کے لیے بہت ہی بہترین ہوتی ہے اور دوسروں کے سامنے جب وہ رکھی جائے تو وہ اسے نہیں کھا سکتے. تو قیامت کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے جو رزق ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا ان کا. معلوم یہاں پسندیدہ کے معنوں میں ہے، یعنی لفظی معنی نہیں بلکہ مفہوم کے اعتبار سے. فواکہ، پھلوں کی شکل میں. فواکہ وہ چیز جو دل خوش کرنے والی ہو. وہم مکرمون. اب دیکھیے کہ کتنی بار سے یہ بات آ رہی ہے نا، کہیں رزق کریم، کہیں مکرمین، اور یہاں مکرمون. اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، بہت رسپیکٹ ان کو دی جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک طرف نعمتوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان نعمتوں کے رسپیکٹ اور آنر کا ذکر بھی ہے؟ کیونکہ دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، تو اللہ اس کا بدلہ بھی ان کو دے گا. دوسری بات یہ
کہ بسا اوقات دنیا میں انسان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، اس کے پاس طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عزت نام کی شے کوئی نہیں ہوتی. ایک شخص ہے بہت کماتا ہے، بہت کچھ گھر لاتا ہے، نہ بیوی کے دل میں کوئی عزت ہے، نہ بچوں کے دل میں، نہ خاندان والوں کے دل میں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے دلوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی. وہاں نعمتوں کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی ذکر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت میں اہل جنت مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے. تو مہمانی یا ضیافت جو ہوتی ہے اس میں اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے نا. بعض اوقات آپ ڈھیر سارا کھانا پکا کے دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو عزت نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ سے آپ کس طرح لوٹتے ہیں؟ بوجھل دل سے یا خوش؟ بوجھل دل سے، کیونکہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دی گئی. تو جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتاتی ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کو عزت دے. اچھا، عزت کرنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں پھر؟ جی، یہاں تو کوئی بھی پکی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے، فواکہ ہیں. جو چیز اس کو پسند ہو وہ رکھی جائے. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ بہترین چیز رکھی جائے، کیونکہ فواکہ جو ہیں کھانے پینے کی ساری چیزوں میں بہترین چیز ہے. ہمارے یہاں بھی اس کا رواج نہیں رہا، اور نہ ہی فواکہ کو ہم کوئی قابل عزت چیز سمجھتے. اس کے علاوہ جو جنک فوڈ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں قابل عزت چیز بن گئی ہے. پھر الٹ گیا نا سب کچھ. جی، اور کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، مہمان کی آمد پر سجاوٹ بھی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ خاص طور پر اس دن گھر سجاتے ہیں اسی لیے نا، عزت دینے کے لیے. اور جی، فواکہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کھائے نہ بھی تو خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے، اور سجاوٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، اگر پتا ہو کہ مہمان کو کوئی خاص چیز پسند ہے، رزق معلوم، تو پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں. جی ہاں، ان کو توجہ دینا، کیونکہ بعض اوقات کوئی آتا ہے تو ہم اس کو بٹھا چھوڑتے ہیں اور پھر اس کے سامنے لا کے ڈھیر سارا کھانا رکھ دیتے ہیں اور پھر خود غائب ہو جاتے ہیں. یہ عزت دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو عزت میں اللہ تعالی سلام بھیجیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے بار بار سلام دینے کے لیے، اور وہاں جنت کے جو منتظمین ہوں گے وہ ان کو سروس دینے میں آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. خیر، جنت کا تو کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن دنیا کی مثال سے تھوڑا سا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے اگر سمجھ آ جائے تو. جی، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو رسپیکٹ دی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سرر سریر کی جمع ہے، اور سریر الملک کہتے ہیں بادشاہ کا وہ تخت جس پہ وہ بہت شان سے بیٹھتا ہے. یہ بھی عزت دینے میں آتا ہے نا، بیٹھنے کی جگہ کا بہترین انتظام کرنا. جیسے عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے جب اور عورتوں کو بلایا دعوت پر، تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ ان کے لیے متکا یعنی تکیہ لگانے کی یا آرام سے بیٹھنے کی جگہ تیار کی. تو یہاں جنت میں بھی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ عزت کے سامان میں اچھی مسندیں کہ جس پر وہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے، یعنی جس پر وہ آرام کر رہے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آمنے سامنے بیٹھنے میں بات کرنے میں آسانی رہتی ہے نا. اگر بیٹھنے کا انتظام اس طرح ہو کہ آپ کو گردن موڑ کر ایک طرف یا دوسری طرف دیکھنا پڑے تو آپ تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا انتظام ہو کہ آمنے سامنے ہو تو زیادہ آسانی رہتی ہے. کتنی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں نا. اور پھر یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف پھرایا جائے گا طواف سے، اور طواف ہوتا ہے کسی چیز کے گرد گھومنا. یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. یطاف علیہم، ان کے گرد گھمایا جائے گا. بکأسن، جام، مشروب سے بھرے جام کے لیے کأس لفظ آتا ہے. اگر خالی ہو تو کأس نہیں کہتے، پھر قدح کہتے ہیں. من معین، خاص قسم کی شراب کا. معین معنا سے ہے، معنا کا معنی ہوتا ہے پانی کا نرم رفتاری سے چلنا، ایسا پانی جو نرمی سے چلے، سیلاب کی تیزی تندی نہیں بلکہ
سہولت سے. تو معین کہتے ہیں کہ ایسا چشمہ جس سے بہت بہترین قسم کی عمدہ شراب نکلے گی، یعنی بہتے پانی کے چشمے سے شراب ان کو پلائی جائے گی. اور وہ کس طرح پلایا جائے گا، سرو کس طرح کیا جائے گا، ذرا آپ دیکھیے. یطاف علیہم، ان کے اوپر گھمایا جائے گا، یعنی سروس کا جو اسٹائل ہے وہ بتایا جا رہا ہے. طواف کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کے بیچ میں نہیں بلکہ جیسے کعبہ کے گرد گھومتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب سروس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آگے سے آ کر چیز دی جاتی، آگے سے مہمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے نا. معزز مہمانوں کو آپ دیکھیے کہیں بھی ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں تو ان کو جو سرو کرتے ہیں تو بیرے کہاں سے آتے ہیں، سائڈ سے آتے ہیں نا، پیچھے پیچھے سے گھومتے ہیں. وہ بیچ بیچ میں نہیں گھومتے کیونکہ وہ تو آمنے سامنے باتیں کر رہے ہیں. اب اگر باتیں کرتے ہوئے ایک گزرے اور پھر بات کاٹ دے، پھر تھوڑی دیر میں ایک اور گزرا، پھر بات کٹ گئی ہے تو وہ مجلس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یطاف علیہم کہ سروس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، خدمت بھی جاری رہے گی، آمنے سامنے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے. یعنی اعلیٰ ترین انتظامات کی بات ہے یہاں. اور پھر خاص قسم کی شراب ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بیضاء، سفید چمکتی. اب یہ بیضاء جو ہے یا تو کأس کی صفت ہے یا پھر اس کے اندر جو چیز ہے اس کی صفت ہے. یعنی کرسٹل کلیئر جام، یعنی جو پیالے ہیں یا کپس ہیں یا گلاس ہیں وہ بھی صاف ستھرے چمکتے، اور اس کے اندر جو ڈرنک ہے وہ بھی اسی طرح صاف ستھرا کلیئر چمکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ لذتن، لذیذ لذت والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے، پینے والے اس کو پی کر انجوائے کریں گے. دنیا کی شراب تو کہتے ہیں کہ بدمزہ ہوتی ہے، یعنی کہ پینے میں بھی تیز اور اس کی اسمیل بھی ویسی ہی، اور پھر جب پی چکتے ہیں تو یعنی کہ سر گھومنے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا لا فیہا غول، اس کو پی کر سر نہیں گھومے گا. غول مدہوشی کے لیے آتا ہے، سر درد کے لیے آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بڑی اچھی دعوت سے کچھ کھا کے آتے ہیں اور کھا کر اس وقت آپ خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن اتنی رچ فوڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد سر گھومنے لگتا آپ کا. لیکن یہاں ایسی چیزیں جنت والوں کو پلائی جائیں گی، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، قاصراتُ، روک کے رکھنے والیاں، الطرف، نگاہ کو، عینٌ، بڑی آنکھوں والیاں. قاصرات، قاصرتن کی جمع ہے. جنت کی عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں گی، ہر طرف دیکھنے والیاں نہیں بلکہ اپنی نگاہیں چھوٹی رکھنے والیاں. قاصر، قصر سے نا، نماز قصر جیسے ہوتی ہے، جیسے سورۃ صاد میں بھی آتا ہے 52، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. اور طرف کہتے ہیں نگاہ کو. طرف بیسیکلی کنارے یا حد کے لیے آتا ہے. اور عینٌ، عینا کی جمع ہے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والیاں. یعنی قاصرات کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھیں گما گما کے ہر طرف دیکھنے والی نہیں بلکہ حیا سے آنکھیں جھکا کے رکھنے والی ہیں. کیونکہ عورت کا حسن اس کی شرم و حیا میں ہے، اور جنت کی عورتوں کی یہ صفت ہے. اگر دنیا میں یہ صفت نہ پائی جائے تو وہاں کیسے آ جائے گی اچانک؟ سوچئے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے خیرات حسان، بہت خوبصورت اور نیک عورتیں، خیر والیاں. الرحمن 72 میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام. اور پھر کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے، مکنون. بید کا لفظ جو ہے بیدا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وہ اس کی مؤنث ہے. یہ بید انڈے کو کہتے ہیں، یعنی انڈے کی جو سفیدی ہے یا انڈے کا جو رنگ ہے، اور خاص طور پر شتر مرغ کے انڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ عورت کی خوبصورت رنگوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی بالکل پیور وائٹ بھی نہیں ہوتا بلکہ ملاحت دیے ہوئے زردی مائل ہوتا ہے. زردی پیلا پن نہیں لیکن
بالکل برائٹ وائٹ نہیں بلکہ اس کے آف وائٹ کی طرح. کأنہن بیض، اور بیضن کے ساتھ مکنون کی صفت ہے، چھپائے ہوئے، ہڈن، محفوظ. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے آیت 23 میں کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں، ہڈن پرلز ہوں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے 58 میں کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہے، ہیرے موتی ہیں. ہیرے موتی انسان کہاں رکھتا ہے؟ چھپا کے. کیوں؟ قیمتی چیز ہے. عورت کو اگر اللہ تعالیٰ نے چھپنے یا چھپا کے رکھنے کے لیے کہا تو وہ اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ رہے، محفوظ رہے. یہ اس کے لیے کوئی زیادتی یا اس پہ ظلم کی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی قیمتی چیز جو ہے اس کی حفاظت لازم ہوتی. تو اسلام نے عورت کو اگر پردے کا حکم دیا ہے تو یہ دراصل اس کو ایک آنر بخشا ہے. یہ اس پر ظلم نہیں کیا گیا یا اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، بلکہ یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے اور یہ اس کے حسن کی علامت ہے. کوئی بھی قیمتی چیز ہو، لیکن قرآن میں خوبصورت عورتوں کے لیے بیض اور اس کے علاوہ لؤلؤ، لؤلؤ المکنون اور یاقوت اور مرجان کا لفظ آتا ہے، ہیرے موتی. یعنی اتنی قیمتی. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں ان میں سب سے زیادہ پریشیس کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پریشیس سٹونز، پریشیس گولڈ. سٹونز کی قیمت سب سے زیادہ ہے نا. ہیرے کی قیمت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو ہیرے موتی کو سب پسند کرتے ہیں، لیکن اگر عورت کو ہیرے موتی سے تشبیہ دی جائے کہ تم اتنی قیمتی ہو اور تمہاری حفاظت لازم ہے تو اس پہ ناراض ہوتی. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چوائس ہے وہ کتنی زبردست ہے. عباد اللہ المخلصین، ہر کھوٹ سے پاک بندے چاہیے اللہ کو جنت میں بسانے کے لیے. جنت میں ہر ایک نہیں گھس جائے گا. اس کے لیے قد افلح من تزکا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه، اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور تزکیہ کا یہ عمل ایک مستقل عمل ہے. ہر اپنے اندر کی خرابی، ہر برائی کو نکالتے چلے جانا، ڈیپ کلیننگ، کہ جو طے کھولو، جہاں جو نظر آئے اس کو صاف کرتے چلے جاؤ، خوب اسکربنگ. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عیب دیکھنے کے لیے اپنے دل کو تھامیں، کیونکہ اگر پہلے تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود سلائے رکھتے ہیں، دساہا دبائے رکھتے ہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، اور بھی تو ایسے ہی. کوئی اور سنائے یا بتائے تو اس کو اجازت نہیں دیتے، نہیں چپ رہو، یا پھر اس کو چپ کرا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ اپنی غلطیاں ہم خود دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں. صفائی کا عمل کب ہوگا؟ نکلیں گی کب؟ نتیجتاً وہ سب چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اوپر سے پھسلتا جاتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. تو جو صفائی پسند مزاج ہوتا ہے وہ ہر اینگل سے، جب آپ اپنا چشمہ صاف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی بس کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے، کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز رہ گئی تو وہ آپ کے دیکھنے میں رکاوٹ ڈالے گی، اریٹیشن ہوتی ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتا دیا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، چنے ہوئے، چھٹے ہوئے، صاف ستھرے، ہر کھوٹ، ہر عیب اور ہر خرابی سے پاک. اور اگر کچھ رہ بھی گیا تو وہ جنت میں جانے سے پہلے دھو کے، پاک کر کے، صاف کر کے پھر اندر بھیجا جائے گا. ایسے نہیں، وہ نفیس لوگوں کے لیے بنی ہے جو اندر باہر سے اپنے آپ کو صاف کرے اور جو اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کو تیار ہوں. اب مزید گفتگو. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر آگے بڑھے گا ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. یعنی اہل جنت اور اہل النار اور جنت اور جہنم والوں کی آپس کی گفتگو ہے. متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. قال قائل منہم، کہے گا کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا. قرین قرنہ سے ہے نا، اور قننت البعیر مع البعیر کا معنی ہوتا ہے دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھنا. تو قرین کہتے ہیں ساتھی کو، وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی رشتے میں
بندھے ہوئے ہوں، کسی کاروبار کے، مذہب کے، دوستی کے، رشتے کے، خون کے وغیرہ وغیرہ، یا کسی بھی کام پر اکٹھے ہوں، یعنی قرین ہوتا ساتھ ساتھ رہنے والے. اب یہ کون کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے؟ جنت والے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اس بڑے اچھے منظر میں، خوشگوار. پہلے جہنم والے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں گے اور اس کے بعد جنت والے بھی آپس میں گفتگو کریں گے، آمنے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے. قال قائل منہم، تو ان میں باتیں بتاتے ہوئے، کہانیاں سناتے ہوئے ایک کہنے والا کچھ کہے گا، اس کو ایک بات یاد آئے گی. اچانک کیا یاد آئے گا؟ او انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، میرا ایک کلیگ ہوتا تھا، میرا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک فیلو ہوتا تھا. یقول، وہ کہا کرتا تھا مجھ سے، انک لمن المصدقین، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، تم بھی یہ سب کچھ سچ سمجھتے ہو. اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، واذاما اور ہڈیاں، انا لمدینون، تو پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے، پھر ہمیں جزا سزا سے پالا پڑے گا. کتنی ایک ٹپیکل سچویشن ہے نا کہ ایک مومن اور ایک غیر مومن کسی بھی ورک پلیس پر اکٹھے ہوں، آپس میں روز ملتے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں شروع ہو ہی جاتی ہیں نا. یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہوں، وہاں ہر طرح کی چیز آپ شیئر کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ریلیجن بھی زیر غور آ جاتا ہے. انک لمن المصدقین، اس اتنے پڑھے لکھے دور میں اور اس سائنٹیفک ریسرچ کے دور میں، جبکہ ہر چیز پروو کی جا سکتی ہے، تم 1400 سال پہلے باتیں مانتے ہو اور تم بھی ان پڑھوں کی طرح ہو گئے ہو کہ ہاں میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ سب کچھ سچ مانتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمدینون، اور مدینون جو ہے نا، مدین کی جمع ہے. مدین کا لفظ جو ہے یہ دین سے ہے یا دین سے ہے. اور دین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دین کا ایک معنی بدلہ. یوم الدین نہیں پڑھا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلے کا دن. تو مدین کون ہے؟ جس کو بدلہ دیا جائے، جس کو جزا دیا جائے. اور اسی طرح دین سے بھی ہے، اور مدینہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور عربی میں مدین اس غلام کو کہتے ہیں جو بدلہ دیا ہوا ہو، یعنی جس کے پیسے ادا ہو چکے ہوں، یا وہ جس سے حساب لیا جائے. کیونکہ غلام کو اگر آپ کوئی کام دیں پھر یا کوئی کمانے کو بھیجے، پھر وہ آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حساب کتاب کرتے ہیں نا. اچھا یہ تم لے لو، یہ رکھ دو. تو کیا مرنے کے بعد جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اٹھا کے ہمیں حساب کتاب ہم سے کیا جائے گا؟ کیا کر کے کیا نہیں کیا؟ جزا سزا ملے گی. تو یہ باتیں ہوتے ہوتے اس سے کہا جائے گا، قالا کہے گا، کوئی فرشتہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا پھر انہی باتیں سننے والوں میں سے کوئی کہے گا، ہل انتم مطلعون، ہل کیا انتم تم مطلعون، مطلع ہونے والے ہو، جھانک کے دیکھنے والے ہو. وہ دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے. طلع کا معنی ہوتا ہے نمودار ہونا، جھانک کے دیکھنا. سورج بھی جھانکتا ہے نا، کھڑکیوں میں سے جھانکتا ہے، دروازوں میں سے، سوراخوں میں سے طلوع ہوتا ہے. جب طلع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نمودار ہونا. تو مطلع وہ ذرا جھانک کے دیکھو تو صحیح. فطلع تو وہ جو بات کر رہا تھا وہ جھانک کے دیکھتا ہے. فرآہ تو دیکھتا ہے اس کو، فی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں. وہی اس کا ساتھی جو کام پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، آج بیٹھے بیٹھے اس کی یاد آئی، اس کو اس کی باتیں یاد آئی اور اس کا انجام دکھا دیا گیا. وہ دیکھو وہ جہنم کے بیچ میں نظر آ رہا ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے. وہ کہتا تھا کوئی نہیں آخرت، کوئی نہیں قیامت، کوئی نہیں مرنا جینا اور کوئی بدلہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں. دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. اور یہ ساتھی زندگی کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، اولاد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ایسا ایمان اور عقیدہ رکھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بیٹھ کر لوگ اپنی دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے اور وہاں کے اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو، اور پھر پوچھیں گے اچھا وہ فلاں کہاں گیا؟ یہاں تو نہیں دکھتا، لگتا ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. اور چونکہ وہاں پر ہر چیز ان کی مرضی کی ہوگی، اگر کچھ دیکھنا چاہیں گے تو یہاں آپ دیکھیں ہم ایک ٹچ بٹن سے، ایک ریموٹ کنٹرول سے کیا نہیں دیکھ لیتے. کون سا چینل دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کہاں کا دیکھنا ہے، لائیو دیکھنا ہے، ریکارڈیڈ دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے. دنیا میں یہ سب کچھ دکھنے لگ گیا. تو وہاں آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں اس کو فوراً فوکس کر دیا جائے گا، وہ دیکھو وہ پڑا.
جنت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور وہاں ایک دم اسکرین پہ یا جیسے بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک دم وہ پیپ آؤٹ کر کے اس کو دیکھ سکے گا. اچھا وہ ہے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اور اس وقت وہ فوراً بول اٹھے قَالَ تَاللَّهِ اللہ کی قسم ان کدت لتردینی قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. شکر ہے میں تیری باتوں میں نہیں آیا. کیونکہ دوستوں کا اثر ہوتا ہے نا, انسان جو باتیں روز سنے ایک دن وہ بھی وہی بولی بولنے لگتا ہے. تردینی اردا یردی, اردا کہتے ہلاک کرنے کو. شکر ہے تو نے مجھے ہلاک نہیں کر دی. قسم اللہ کی تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا, تو مجھے بھی اپنے ساتھ ملانے والا تھا. شکر میں نے تیری بات نہیں سنی. ولولا نعمت ربی, اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی, میرے رب کا احسان نہ ہوتا, لکنت من المحضرین, تو میں بھی ہو جاتا عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے, عذاب میں پکڑے جکڑے ہوئے لوگوں میں سے میں بھی آج وہیں پر ہوتا. تو اس وقت جنت والا یہ نہیں کہے گا کہ اچھا شکر ہے کہ میں بہت اچھا عمل کرتا تھا لہٰذا یہاں آ گیا. کہے گا میرے رب کا احسان تھا مجھ پر کہ میں تیری باتوں میں نہ آیا, ورنہ وہیں ہوتا جہاں تو ہے. اور پھر اسے کہے گا افما نحن بمیتین, کیا پھر نہیں ہے ہم اب مرنے والے. تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے نا کہ جو جنت میں موجود تھا, اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوال کر رہا ہے, کیا پھر ہم مرنے والے نہیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ استفہام تقریری ہوتا ہے, جیسے خوشی اور ایک خاص ٹون میں ایک نعمت کا ذکر کرنا. اب ہم مرنے والے نہیں ہیں نا, یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی, الا الموتۃ الاولی, مگر پہلی موت جو گزر گئی. اس دائمی زندگی کی نعمت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی. ہم ایک خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے, ایک نیند کی نہیں دے سکتے, کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ہو ہم ضرور ذکر کریں گے کہ ہمیں دین کے راستے میں کیا کیا تکلیف دیکھنی پڑ رہی. بھوک لگے گی تو بھوک کا ذکر کریں گے, گرمی لگے گی تو گرمی کا ذکر کریں گے, سردی لگے گی تو سردی کا کریں گے, آتے ہوئے جاتے ہوئے گھر پر مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, لیکن کیا قربانی, کوئی قربانی نہیں. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپریشن ضرور چھوڑتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا بھی رستہ بند ہو. اکثر لوگ کورس کی مشکلات اور تکلیفوں کا مبالغہ آرائی میں ذکر کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ باہر بیٹھ کے خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ مشقت نہ دیکھنی پڑے. جب انسان اس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے جو ملی ہے بنسبت اس کے کہ جو دی ہے, یعنی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. دیکھیں احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ بھی رہی ہو تو اس کو بھی خوشی سے, خوشگواری سے, خاموشی سے برداشت کرتا چلا جائے انسان, اس کا واویلا نہ کرے, اس کا چرچا نہ کرے کہ ہائے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. الا موتتنا الاولی, مگر ہماری پہلی موت, وما نحن بمعذبین, اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے. یعنی اب جنت میں آنے کے بعد کوئی موت نہیں, کوئی عذاب نہیں, سب کچھ گزر گیا, اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, بے شک یہ ہے البتہ کامیابی عظیم, یہ ہے اصل کامیابی. کیونکہ دنیا میں تو کامیابی کے معیار مختلف بنے ہوئے تھے نا لوگوں کے, وہ تو کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتے تھے. لمثل ھذا, اس کی طرح کے, اس کی مانند. فلیعمل العاملون, پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. کیسے؟ اس کی طرح, یعنی تم کسی بھی سچویشن میں ہو, کیسے بھی لوگوں کے بیچ میں رہو, کیسا بھی ماحول ہو, کیسے بھی ساتھی ہو تمہارے آس پاس, کیسی بھی باتیں کرنے والے, تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. اذالک خیر, کیا یہ بہتر ہے, یعنی جنت کا یہ مقام, نزلاً مہمانی کے اعتبار سے, ضیافت کے اعتبار سے, ام شجرۃ الزقوم, یا زقوم کا درخت. زقوم کا درخت جو ہے اردو میں اس کو تھوہر کہتے ہیں. اس کے پتے جو ہیں وہ چوڑے بھی ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں, اور ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے.
کیونکہ فلو ان قطرۃ من الزقوم، کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ قطرت فی بحار الدنیا، دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، لافسدت علی اہل الارض، پوری زمین والوں کے لیے بگڑ کے رہ جائے ہر چیز، پورا پانی خراب ہو جائے. لافسدت علی اہل الارض معایشہم، ان کی ساری معیشت برباد کر کے رکھتے، ہر کھانے پینے کی چیز برباد ہو کے رہ جائے، کیونکہ وہی پانی بارش بنتا ہے، بارش سے ان کے اوپر برستا ہے. یعنی ایسی پولوشن ہو زمین پر کہ ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے، بگڑ کے رہ جائے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، تو سوچو اس کا حال کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا. اب دیکھیں ہم کڑوی چیزوں میں مثلاً کریلے کھاتے ہیں یا کوئی اسی طرح کی چیز، اس کے بعد کس قدر پیاس لگتی اور اس کی بھی کڑواہٹ نکال نکال کے کھاتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں ان کی مہمانی زقوم کے درخت سے ہوگی، کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا جس کا ایک قطرہ پوری دنیا کو بگاڑ کے رکھ دے، پوری دنیا کے کھانے کو ختم کر دے. سورۃ دخان میں بھی آتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، یعنی جب وہ کھائیں گے تو پیٹ میں جوش مارنے لگے گا، اس کی گڑواہٹ اور خرابی جو ہے وہ آنتوں کو پگھلا دے گی، جیسے ابلتا پانی کھولتا ہے، جیسے آگ لگ جاتی ہے نا کوئی چیزیں کھا کر، تو ایسے وہ پیٹ میں جا کر ابلنے لگے گا. اور دوسری جگہوں پر لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر کانٹے دار درخت. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی بھوک مٹائے گا اور نہ ہی انسان کو موٹا کرے گا. انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا. کہتے نا جب یہ آیت اتری تو ابو جہل نے کہا اپنی لونڈی سے کہ تزقمینا، ہمارے لیے کھجور اور مکھن لے کر آؤ، کیونکہ اس نے زقوم کا کیا بنا دیا؟ مکھن کھجور. مذاق اڑایا، کہا کہ ظالموں کے لیے یہ درخت اور جہنم کی یہ سزا ایک آزمائش ہے کہ وہ اس کو بھی ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، لہذا عمل بھی نہیں بدلتا. انہا شجرتن، وہ مکھن کھجور نہیں، انہا شجرتن، وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی تہ میں نکلتا ہے، اس کے اگنے کی جگہ جہنم کی تہ ہے، جڑ ہے، یعنی وہ اگے گا بھی وہیں اور وہیں کھلا دیا جائے گا. طلعھا، اس کا خوشہ، تل کہتے ہیں طلوع ہونے کو، یعنی جو پہلے پہلے چیز نکلتی ہے. کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے، یعنی اس کا جو پھل ہے یا اس کے جو ابتدائی اس کی کونپلے ہیں ان کا منظر بھی بڑا خراب ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیطان کی تصویر بھی ذہن میں آتی ہے یا لوگ اس کو ڈرا کرتے ہیں تو اس کے سر کے بال کھڑے اور پھیلے ہوئے اور سینگ اٹھے ہوئے اور اس طرح کے شکل بنتی، یعنی امیجنیشن میں بھی کچھ اسی طرح کی چیز آتی. تو یہ جو زقوم کا درخت ہے، اس کے جو شروع کے خوشے ہوں گے وہ بھی اس طرح ہوں گے کہ جیسے ان کے کانٹے کھڑے ہیں اور ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہے ہیں. کچھ پھلوں کو، پھولوں کو، پتوں کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے، کونپلیں پھوٹتی ہیں تو ایک خوشنما منظر پیش کرتی ہیں. لیکن زقوم کا درخت جب پھوٹے گا جہنم سے تو وہ سین بھی بڑا وحشتناک ہوگا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے. کون؟ اہل جہنم. کس سے؟ زقوم سے. اور کتنا کھائیں گے؟ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھرنے والے ہیں اس سے پیٹوں کو، کیونکہ اتنی شدید بھوک ہوگی، کھانے کی طلب بھی ہوگی، کچھ نہیں ملے گا تو زقوم ہی کھا جائیں گے اور اتنا کھائیں گے کہ پیٹ بھر جائے. مل ان کہتے ہیں برتن کو اتنا بھرنا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ ہو. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر سے البتہ آمیزش ہوگی ابلتے پانی سے. شوب شائبہ ملاوٹ کو کہتے ہیں نا، یعنی خوب پیٹ بھر لیں گے، پھر جیسے عام طور پہ کھانا کھا کے پانی پیا جاتا ہے تو پینے کے لیے اوپر سے ابلتا پانی اور دیا جائے گا اور زیادہ وہ اندر کو بھڑکا دے گا. اب دیکھیے تھوڑا سا ہارٹ برن ہو، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو تو انسان کس قدر بے چین ہو جاتا ہے، کسی پل اس کو چین نہیں آتا. کہاں یہ کہ کھانے کو ایسی چیز ہو اور ہارٹ برن کے لیے اوپر سے ابلتا پانی ہو. سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے نا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون،
لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ثم ان مرجعهم الى الجحیم. پھر کھا پی کر واپس جہنمی کی طرف لوٹیں گے. باہر تو کہیں جا نہیں سکتے، وہی ان کے گھومنے کی جگہ، وہی کھانے کی، وہی رہنے کی، وہی ان کی ساری گندگی غلاظت، ہر چیز وہیں کی وہیں، کسی جیل خانے سے کم نہیں. ان کے جسموں سے جلنے کے بعد جو پیپ اور لہو ہوگا اس کو بھی پی جائیں گے، اور کھانے کے بعد ان کی جو جسم سے غلاظت نکلے گی اسی میں لتھڑے ہوئے ہوں گے. ثم ان مرجعهم، مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، پلٹ پلٹ کے جانے کی جگہ. ہر کام ان کا وہیں پر ہی ہوگا، ان کا کھانا بھی وہیں ہوگے گا، ان کا پانی بھی وہیں سے نکلے گا، اور ان کے رہنے کی جگہ بھی وہیں، اور ان کی سزا بھی وہیں، اور ان کا چکر کھانا بھی وہیں، ہر چیز وہیں. ثم ان مرجعهم الى الجحیم. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ یہاں کیوں پہنچے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا. الفو لف لام فا واو، کسی چیز کے آگے سے حجاب دور ہونا، اس کا ظاہر ہونا. اور الفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم میں آنا، کوئی چیز سامنے آنا. ان کے رول ماڈلز اور ان کے سامنے کون تھے؟ آباءہم، باپ دادا. اور یہ انہی کی مثال کو فالو کر رہے تھے. اور وہ خود کون تھے باپ دادا؟ ضالین، بہکے ہوئے. کیوں؟ جیسے سورت یاسین کے شروع میں آیا، یہ سورت جو ہے سورت یاسین کی مثنیٰ ہے. جیسے آراف اور انعام ہے، اسی طرح یاسین اور صافات ہیں مضامین کے اعتبار سے بھی. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. باپ دادا کو کچھ خبر نہیں تھی، لہذا یہ بھی باپ دادا کی محبت میں اندھا دھند ان کے پیچھے چلے. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور الزخرف میں کیا آتا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کے پیچھے چل پڑے. بہت سے لوگ ماں باپ کی اور اپنے بزرگوں کی محبت اور تعظیم میں یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ غلط بھی ہو سکتے ہیں. کسی کا ماں باپ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کی ہر بات ہی صحیح ہوگی اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کی جائے. ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، اور ماں باپ کی پیروی بھی بس ان چیزوں میں ہے جو اس کے مطابق ہو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا لیکن واتبع سبیل من اناب الی فہم علی آثارہم یہرعون. پھر وہ ان کے آثار پر، ان کے قدموں کے نشانوں پر لپکے چلے جا رہے تھے. ہرع کا معنی ہوتا ہے لپکنا، جذبات سے بے قابو ہو کے دوڑنا، تیزی سے بھاگنا. کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، ایک محبت ہوتی، تو ہم کبھی نہیں ماں باپ کی غلطیاں دیکھ سکتے. اور جو وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تو یہاں ان کو بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو غلط طریقے پہ پایا اور یہ بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ان کے پیچھے دوڑ پڑے. اور ان کے باپ دادا کیوں گمراہ تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے کے بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے تھے. تو یہ گمراہی کا ایک چین چلا ہوا تھا. ایک جنریشن بھٹکی، اس نے اگلی کو بھٹکایا، اس نے اگلی کو، اس نے اگلی کو، اور بعد میں آنے والے اپنے بڑوں کو اور وہ اپنے کو اور وہ اپنے کو، ایک وشس سرکل چلتا رہا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے تھے ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے پہلے کے لوگ. اکثر الاولین، اکثر میجورٹی الاولین، پہلوں کی. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں نا پہلا دور اچھا تھا، پہلے لوگ زیادہ اچھے تھے اور اب زیادہ گمراہی ہیں. ہر دور میں شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے. اکثریت ہمیشہ، میجورٹی ہمیشہ بھٹکتی رہی. اسی لیے کہا نا سورۃ الانعام میں 116 میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اکثریت کے پیچھے جانے لگو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے تم کو. آنکھیں کھول کے رکھنا، آنکھیں بند کر کے نہ ماں باپ کے پیچھے چلنا اور نہ ہی کسی اور کے پیچھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا. ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے. کن کے اندر؟
اولین کے اندر بھی، لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا. منذرین، منذر، ایک منذر ہے اور ایک منذر ہے، دونوں ہی 2 آیتوں میں آئے ہیں، ایک فاعل اور ایک مفعول ہے، ایک رسول ہے اور ایک اقوام ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے تھے، وہ نہیں آئے دوسروں کی باتوں میں، انہوں نے نہیں پیروی کی کسی کی آنکھیں بند کر کے. چنے ہوئے، خالص، ہر ملاوٹ سے پاک، کھرے، سچے، پیور، جنہوں نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا. 51 سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت جنت میں جا کر دنیا کی اور دنیا کے ساتھیوں کی حالات اور واقعات کی آپس میں باتیں کریں گے. یعنی تفصیلات جو ہیں وہ اتنی خوبصورت جنت کی بھی بتائی گئی ہیں اور پھر جہنم کی بھی، اور پھر دونوں طرح کے لوگوں کی پرسنالٹیز ہیں. اور پھر اس میں جو آج کا کی ورڈ ہے نا، مخلصین، اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اچھا، جو مخلصین ہے نا، یعنی کھرا سونا یا کھری چیز، تو اس کھرا کرنے کے لیے اس کو کس کس سے نکالا جاتا ہے؟ تپایا جاتا ہے نا، گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھانا جاتا ہے، پھٹکا جاتا ہے، یعنی کئی طرح سے صفائی ہوتی ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.